بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ ناظرین، بالکل ٹھیک آپ نے تھمبنیل میں پڑھ لیا ہوگا کہ آج میں آپ کو ایک 2 منٹ کا خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ بالکل وہی جو تھمبنیل میں آپ نے پڑھا ہے۔ میں کوئی وہ شخص نہیں ہوں کہ تھمبنیل کوئی اور لگا دوں اور اندر ویڈیو کوئی اور بتاؤں۔ جی ہاں ناظرین، میں آپ کو 2 منٹ کا ایسا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے سے آپ جن کو حاضر کر سکتے ہیں اور اس کو بوتل میں بند کر کر اس سے جائز کام نکلوا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک جائز پروسیجر میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس سے ناجائز کام آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سے آپ جائز معاملات کر سکتے ہیں اور یہ ایک خاص پروسیجر سے ہی یہ طے پا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو شارٹ کٹ کے طریقے سے آپ انجام نہیں دے سکتے۔ تو ناظرین، اس کو حاضر کرنے کا یعنی جن کو حاضر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ شخص تلاش کیا جائے جس پر جنات کا سایہ ہے۔ اب جنات کا سایہ ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں شریعت کی رو سے۔ آپ اس شخص سے جنات کا سایہ بھی اتار سکتے ہیں اور وہ جن جو اس پر حاضر ہے اس کو قید بھی کر سکتے ہیں۔ اب دو فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو آپ اس شخص کی براہ راست مدد کر رہے ہیں جن کا سایہ اتار کر، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس جن کو قید کر رہے ہیں جائز مقاصد کے حصول کے لیے۔ اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو اس کو قید کر لیں یا قسم دے کر اسے چھوڑ دیں کہ آئندہ فلاں شخص پر حاضر نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس کا بہت ہی ایک اہم پروسیجر ہے۔ اس کو فالو کرنے سے ہی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ ناظرین، آپ نے ایک عزیمت پڑھنی ہے۔ وہ عزیمت ہے تو بہت آسان، لیکن اس سے پہلے یقین کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، جو بھی عمل آپ کریں اس کے اندر اگر آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا تو چاہے آپ سالوں سال ایک الگ کمرے میں ایک الگ غار میں بیٹھ کر اعمال کرتے رہیں، ان اعمال کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر یقین کامل ہوگا۔ آپ کے اندر یہ یقین ہوگا کہ اللہ رب العزت میرے ان اعمال کا فائدہ ضرور پہنچائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے جن کو حاضر کیسے کرنا ہے؟ اس شخص پر جس پر جنات کا سایہ رہتا ہے۔ ناظرین، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اس شخص کو سامنے بٹھائیے۔ سامنے بٹھانے کے بعد آپ نے یہ عزیمت پڑھنی ہے۔ میں آپ کو عزیمت پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آپ نے وہ عزیمت جو ہے وہ اس شخص پر پڑھنی ہے جس پر جنات حاضر ہوتے ہیں، تاکہ جنات حاضر ہوں اور آپ بآسانی اسے قید کر سکیں۔ قید کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتلاؤں گا۔ تو عزیمت کیسے پڑھنی ہے وہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم فكبكبوا فيها هم والغاوون۔ یہ عظیمت آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ میں نے اس وجہ سے پڑھ کر سنائی ہے، اگر کوئی شخص پڑھنے سے قاصر ہے، نہیں پڑھ سکتا، تو وہ شخص اس ویڈیو کو آن کر کے براہ راست اس شخص کو یہ عظیمت سنا بھی سکتا ہے، اس کی مکمل اجازت ہے۔ ناظرین، پھر میں آپ کو ایک مرتبہ الگ طور پر بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ سورۃ الکافرون، ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص، ایک مرتبہ سورۃ الفلق، ایک مرتبہ سورۃ الناس، 3 مرتبہ سورۃ قریش یعنی لإیلاف قریش، اور ایک مرتبہ یہ آیت فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ پڑھنی ہے۔ یہ آپ کی عظیمت پوری ہو چکی۔ اب آپ نے جس شخص پر جنات کا سایہ ہے اس پر یہ پڑھنا ہے، جنات حاضر ہو جائیں گے، یا ایک جن ہے تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو بوتل کے اندر بند کر لینا ہے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ بوتل جو ہے وہ پلاسٹک کی یا شیشے کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کو جنات پسند نہیں کرتے، لہذا مٹی کی بوتل بنوا لیں، یا مٹی کا اگر گڑا مل سکتا ہے تو وہ لے لیں۔ تو یاد رکھیے کہ وہ پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے اس بوتل کے اندر یا اس گڑے کے اندر۔ تو ناظرین، 2 منٹ کے اندر ہی وہ جن حاضر ہو جائے گا اور آپ اس کے آثار بھی محسوس کریں گے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو قسم دے کر چھوڑ دیں، یا چاہیں تو گرفتار کر لیں، اس سے جائز کام لے لیں۔ ناظرین، یہ یاد رکھیے گا، کوئی ناجائز کام نہ لیں، اس میں آپ کا بھی نقصان ہے اور شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ ہم اسی طرح بلا وجہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ نے اس شخص کی جس پر جنات کا سایہ ہے اس کی مدد کی ہے تو ناظرین اس صورتحال میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن جائز کام اس سے آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کروائیں گے تو آپ کا نقصان ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا کسی قسم کے آپ کو سوال کی ضرورت ہے تو کمنٹ میں ہمیں بتائیے، ہم اس سوال کا جواب بھی دیں گے، اور اس عمل کو کرنے کی اجازت ہے۔ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔